یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ واقعہ کربلا اور خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستیوں کی شہادت اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت، یہ جو پورا واقعہ ہے اس کے اندر دو فلسفوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے، دو فلسفے آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ اس پورے واقعہ کے اندر دو فلسفوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے، دو سوچوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے، اور وہ دو فلسفے کیا ہیں، وہ دو سوچیں کیا تھیں، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ واقعہ نہ رہے، ایک عبدی حقیقت کے طور پہ سمجھ آ جائے۔ حسین حسینیت کا روپ دھار چکے ہیں، حسین حسینیت کا روپ دھار چکے ہیں، یزید یزیدیت کا روپ دھار چکا تھا۔ واقعہ کربلا میں دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا، اور وہ یہ تھی، ان میں ایک سوچ یہ تھی، وہ سوچ یزیدیت کے روپ میں آج بھی ایگزسٹ کر رہی ہے، اور وہ سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے، وہ سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے، یعنی جس کے پاس طاقت ہے وہ حق پر ہے، اس کی تائید اور اس کی پیروی کی جائے، اور یوں اس کی تائید کر کے یا تائید لے کر کے زندہ رہا جائے۔ ایک سوچ یہ تھی جو میں نے مختصر بیان کی کہ طاقت ہی حق ہے۔ دوسری سوچ جس کا اس کے ساتھ ٹکراؤ ہے وہ یہ ہے، وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سوچ ہے۔ عام فرماتے ہیں کہ طاقت ہی حق نہیں ہے بلکہ حق ہی طاقت ہے، طاقت ہی حق نہیں ہے بلکہ حق ہی طاقت ہے، حق ہی طاقت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جملہ ایک ہے، لفظ آگے پیچھے ہیں۔ یزید جس سوچ کا نام تھا وہ ہے کہ طاقت ہی حق ہے، اور حسین جس سوچ کا نام تھا وہ ہے حق ہی طاقت ہے۔ وہ بھائی طاقت کی پرستش نہ کی جائے، طاقت کا ساتھ نہ دیا جائے، حق کا ساتھ دیا جائے۔ حق کا ساتھ دیتے ہوئے اگر طاقت آپ کو کچل بھی دے تو آپ پھر بھی زندہ ہو جاوید ہیں۔ یہ طاقت نہیں کچلا ہے۔ ان دو فلسفوں کے ٹکراؤ نے یہ بات امت مسلمہ کو سمجھائی کہ یزید بظاہر جیت کر بھی ہار گیا، کائنات میں اس کا نام اچھے الفاظ سے نہیں لیا جاتا، کوئی بھی اگر اس کا نام لینا چاہے بھی تو شرمندہ ہو کر کے لیتا ہے، لیکن جب امام علی مقام امام حسین کا نام لیا جاتا ہے تو حسینی سر بلند کر کے کہتا ہے میرا امام حسین ہے، حسینی سر بلند کر کے کہتا ہے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تم شعور نہیں رکھتے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ ساتھیوں یزید تخت بچا کر بھی ذلیل و رسوا ہو گیا، اور حسین نے 72 شہید کروا کے بھی عزتوں کا تاج پہنا ہے۔ حسین نے 72 شہید کروا کے بھی
عزتوں کا تاج پہنا ہے. ہم جب بھی امام علی مقام کا نام لیتے ہیں ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. اور یہاں پر بڑی عظیم بات کرنے لگا ہوں کہ جب یزیدی فوج شہدائے کربلا کے سر نیزوں کی نوک پہ اٹھائے ہوئے شام کے بازار سے گزر رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا وہ کون جیتا ہے؟ توجہ طلب جملہ ہے. شام کے بازار سے جب نیزوں پہ سرے جن شہداء اٹھائے ہوئے گزر رہے تھے تو ان شامیوں نے پوچھا کون جیتا ہے؟ تو یزیدی فوج نے کہا دیکھتے نہیں ہو ہم جیتے ہیں. انہی کی فوج میں سے ایک صاحب نے بول کر کے کہا او یزیدیو کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم جیت گئے ہیں؟ ہم تو ہار گئے ہیں کیونکہ جس کی جیت ہوتی ہے سر اسی کا بلند ہوتا ہے. جس کی جیت ہوتی ہے سر اسی کا بلند ہوتا ہے. یزیدی تلے تھے، گردن حسین جھکانے پہ، سر حسین جھکانے پہ، لیکن میرا رب ایسی شان والا ہے کہ امام علی مقام کو شہید ہونے کے بعد بھی یہ عزتوں کا تاج عطا فرمایا کہ جو سر حسین کو جھکانا چاہتے تھے انہوں نے نیزوں پہ چڑھا کے بلند کر دیا. رب چاہے تو دشمنوں سے ہی عزت دلوا دیتا ہے، دشمنوں سے ہی. کہا یزیدیو تم کہتے ہو ہم جیت گئے، کہا جیتتا تو وہ ہے جس کا سر بلند ہو. تو جناب ہماری اس فوج کے اندر اگر دیکھا جائے تو بلند ترین سر امام علی مقام کا ہے، لہذا بظاہر ہم جیت کے بھی ہار گئے، امام علی مقام شہید ہو کے بھی جیت گیا.